جاگنگ سے آ کر احمد فریش ہو کر باہر آیا. ایک ہاتھ میں ٹاول پکڑے بال خشک کرتا، دوسرے سے ایمان کو میسج کیا سائیں. دوسری طرف فوراً سین ہوا تھا. ہیلو مولانی. رپلائی نہیں کیا تو ابھی گھر پہنچ آؤں گا تمہارے. کیونکہ ایمان اس کے میسج سین کر رہی تھی. کیا ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں ایمان نے رپلائی کیا تھا. اپنی دھمکی کا اثر ہوتا دیکھ احمد کھل کر مسکرایا تھا. خمار ہے کس چیز کا؟ وہ تو مل کر ہی بتاؤں گا مولانی. یہ بتاؤ یونی آ رہی ہو نا؟ نہیں نہ ہو تو پھر کیا کر لو گے؟ مل کر بتاؤں گا. جنگلی بلا. ایمان ساتھ غصے والے ایموجی بھیجا. جنگلی بلا؟ جواباً احمد نے بھی یہی عمل دہرایا. تم یونی آؤ پھر بتاتا ہوں. احمد نے گھورنے والا ایموجی بھیجا تھا. میں نہیں آؤں گی یونی، سنا تم نے؟ مجازی خدا کا حکم ہے، سنا تم نے؟ ساتھ ہی آرڈر دے کر احمد نے کس والا ایموجی بھیجا تھا. کمرے سے باہر نکلا. صبح معمول کے مطابق سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے احمد کا انتظار کر رہے تھے. زرش برہان کو مکمل اگنور کر دی تھی. یہ بات وہ بھی نوٹ کر رہا تھا کہ زرش نے ایک بار بھی برہان کو دیکھا تک نہیں تھا. وہ چاہ کر بھی اپنے دل سے یہ خلش نہیں نکال پا رہی تھی. وہ اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے سوچوں کی پینگوں میں سوار تھی. جب بھی احمد بلو جینز پر لائٹ یلو شرٹ پہنے، اوپر بلو کلر کی جیکٹ پہنے جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کے چوڑے مضبوط سینے سے چپکی برانڈڈ شرٹ صاف نظر آ رہی تھی. بھورے سلکی بال پپ سٹائل میں بنائے جو اس کے تیز سے اترنے سے ہل کر ماتھے کو ٹچ کر رہے تھے. بھوری بریڈ، بھوری مونچھیں، دمکتا شفاف رنگ. وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا کہ یکدم اس کے گلابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے. نچلا لب دانتوں میں دبائے مسکراہٹ روک کیا تھا. ایسے میں اس کا دل بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اپنی کالی گہری آنکھیں موبائل کی اسکرین پر ٹکائے، وائٹ سنیکر شوز میں مکیز پاؤں سیڑھیوں سے اتر کر فرش پر رکھتا اپنی مغرور چال سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہا تھا. نگاہیں ہنوز موبائل کی اسکرین پر جمی تھی. وجاہت صاحب نے احمد کو دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا. جب بھی بی جی نے بھی یہی عمل دہرایا تھا. گڈ مارننگ ایوری ون. وہ برہان کے ساتھ والی چیئر کھسکا کر بیٹھا تھا. سب ناشتہ کرنے لگے تھے. بھابی ماں چائے ڈال کر دے. احمد نے زرش کو پکارا. زرش جوس پی رہی تھی. احمد کے طرز مخاطب پر جوس فوارے کی شکل میں فرش پر گرا تھا. احمد کی شرارتوں اور روب و جلال سے وہ اچھی طرح واقف تھی. ابھی اس کے یوں بلانے پر وہ حیران رہ گئی تھی کیونکہ وہ ان دونوں بھائیوں سے کافی چھوٹی تھی. کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں بی جی. کہیں آپ بھابی ماں پر تو حیران نہیں ہو رہی؟ احمد نے آنکھیں سکیڑی تھی. وہ پہلے تم کہہ کر مخاطب کرتے تھے نا، اب بھی کرتا ہو، پر وہ اب اس کی بھابی تھی، اس کی ماں کے مقام کی تھی. زرش نے سر ہلایا. بالکل، اب سے آپ میری بھابی ہیں اور ماں بھی، مطلب بھابی ماں. زرش آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی. وہ تو اس کو انتہا کا بدتمیز اور لاپرواہ سمجھتی تھی، اور اس کے سادہ انداز میں بتانے پر وہ حیران ہوئی تھی. اس کو پل میں ماں کے مقام کے برابر کا درجہ دے گیا تھا. مطلب زرش نے اس کے بارے میں جو سوچا تھا وہ اس کے برعکس تھا. زرش کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے سر کو جنبش دی تھی، جبکہ برہان نے دونوں کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے. اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھل گئی تھی. وجاہت صاحب و بی جی اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر اطمینان میں تھے. بھابی ماں آپ نہیں جا رہی؟ کہاں؟ یونیورسٹی. او ہاں، پتہ نہیں. زرش سر جھکا گئی تھی. برہان نے چونک کر زرش کو دیکھا. کل سے تم یونی جوائن کر رہی ہو؟ وہ حکم دیتے بولا. ہاں بیٹا، اب تم بے فکر ہو کر جایا کرو، پہلے ہی پڑھائی میں کافی خرچ ہو گیا ہے بچی کا. بی جی نے برہان کی بات کی تائید کی تھی. دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ پر وہ کہہ نہیں سکتی تھی. زرش کا خیال تھا کہ برہان خود اجازت دے گا تب وہ جائے گی. سب اس نے کہہ دیا تھا کہ اس نے بھی کل جانے کا ارادہ کر لیا تھا، جبکہ برہان اب یونیورسٹی چھوڑ چکا تھا. ایک تو ایمان کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ پھر دل دہائیاں دیتا، دوسرا وہ اپنا پورا فوکس اپنے بزنس پر لگانا چاہتا تھا. خود کو مکمل مصروف کر کر وہ ایمان سے اپنی توجہ ہٹانا چاہتا تھا. کچھ حد تک کامیاب بھی ہو رہا تھا. اوکے ڈیڈ، چلتا ہوں، دعا کیجیے گا، آج کافی اہم میٹنگ ہے. برہان اٹھ کر وجاہت صاحب سے پیار لیا اور ایک گہری نظر زرش پر ڈالی جسے ہی دیکھ رہی تھی، پر برہان کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئی تھی. بڈی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا؟ احمد جلدی سے جوس کے سپ لیتے ہوئے بولا. دونوں بھائی خدا حافظ کہتے باہر کی جانب بڑھے تھے. دونوں بھائی بلا کے ہینڈسم لگ رہے تھے. برہان نے سلور رنگ کا 3 پیس پہنا ہوا تھا اور اس کا کوٹ وہ ہمیشہ کی طرح کندھے پر ڈالے اصلی بے نیازی سے احمد سے باتیں کرتا جا رہا تھا. اس کا دل دیکھنے والے کو محبوب کرتا تھا. دوسرے کا ایبرو پر لگا کٹ اسے سب سے منفرد و پیارا بناتا تھا.
حسان رات ہوئے واقعے سے احمر کو آگاہ کر چکا تھا۔ احمر بہت پریشان تھا، دونوں کو درانی مینشن آنے کا کہا تھا، پر حسان نے انکار کر دیا تھا۔ جب تک ماہم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، اس کا پتہ نہیں چل جاتا، ماہم میرے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہے گی۔ کیا پتا جنہوں نے اب ماہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، بعد میں ماہم کو ڈھونڈنے دورانی مینشن تک پہنچ جائے۔ ہمارے مشن کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ احمد نے اوکے کہا اور وہ ماہم کا خیال رکھے گی، باقی باتیں وہ وہاں آ کر کرے گا۔ احمد نے منع نہیں کیا تھا کیونکہ اب ان دونوں کے بیچ ایک مضبوط رشتہ تھا۔ حسان ماہم کے لیے جو سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ صبح جاگنگ سے آتے احمد بی بی کو حسان اور ماہم کا بتا چکے تھے کہ ماہم اپنی خالہ کے گھر ہے، اس کے ساتھ حسان ہے۔ بی جی جو ماہم کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، احمد کے بتانے پر تسلی ہوئی تھی۔ پھر وہ لانچ میں بیٹھ کر تسبیح کرنے لگی تھی۔ حسان ساری رات ماہم کے پاس تھا، وہ وقفے سے اس کا بخار چیک کرتا رہا تھا۔ جب تسلی ہوئی تو خود بھی اس کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح حسان کی آنکھ فون رنگ سے کھلی تھی، بی جی کی کال تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، لانچ میں آ کر کال سننے لگا۔ اس کے جانے کے بعد ماہم نے بھی کثر مندی سے آنکھیں کھولی۔ رات کا واقعہ ذہن کے پردوں پر لہرایا تو ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور حسان کی تلاش میں نظریں گھمائی۔ حسان دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ دوسرے روم میں فریش ہو کر ماہم کی طرف آیا تھا، اسے کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ماہم نکھری سے نم بالوں کو کھلا چھوڑے نیچے آئی تھی۔ حسان اسی کا انتظار کر رہا تھا جب نظریں اس پر گئی تھی۔ آنکھوں میں سوجن تھی، ہاتھ پر ویسے ہی زخم تھا، چہرے پر انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ حسان نے لب بھیجے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آئی اور حسان سے کچھ فاصلے پر ٹک گئی۔ حسان، احمد اور سب پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ فکر مت کرے، میں نے بتا دیا ہے کہ تم خالہ کے گھر ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ ماہم نے تھوڑا سا کھا کر بس کر دی تھی کہ کھانا چباتے وقت اس کے گال درد کر رہے تھے۔ وہ میچل کو دل ہی دل میں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ حسان نے بھی تھوڑا سا کھایا تھا اور ماہم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ ماہم، وہ شخص کون تھا؟ تمہیں کیسے جانتا ہے؟ مجھے نہیں پتا حسان، بس یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں بہت ڈھونڈا میں نے اور اس سے میری ملاقات کل ہی ہوئی ہے۔ رات کو یہاں پہنچ گیا۔ حسان چونکا، کیا مطلب؟ پھر ماہم نے کل کا سارا واقعہ اس کے گوش گوار کیا تھا۔ تمہیں اس کی شکل تو یاد ہے نا؟ ہاں مجھے یاد ہے، اگر دیکھوں گی تو پہچان لوں گی۔ اس کا نام میچل ہے، شاید وہ یہی کہہ رہا تھا۔ حسان نے جلدی سے فون نکالا، اس میں سے کوئی تصویر تلاش کرنے لگا جو کل ہی ان کے بھائی نے احمد اور حسان کو سینڈ کی تھی کہ انجلینا کا خاص آدمی ہے۔ یہ دیکھو ماہم اور بتاؤ کیا یہی تھا وہ شخص؟ یہ ماہم غور سے تصویر دیکھنے لگی۔ ہاں حسان، یہ وہی ہے۔ اس کی بات پر حسان لب بھیج گیا تھا۔ انجلینا کا خاص آدمی ہے کیا؟ پر سوال یہ ہے کہ انہیں کیسے پتا ہے تمہارا؟ اگر وہ تمہارے بارے میں جانتے ہیں تو ضرور ہمارے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا حسان، ہو سکتا وہ میرے ذریعے جاننا چاہتے ہوں۔ تم نے کہیں ماسک اتارا تھا؟ حسان کے ذہن میں جھمکا سا ہوا تھا اور ماہم سے پوچھا۔ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، پر جب میں اس مشن پر گئے تھے تبھی میں نے ہوڈی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ماہم وہ؟ حسان نے گھورا اور ماہم سر جھکا گئی۔ وہ کمانڈر تھے، اڑتی چڑیا کے پر گل لیتے تھے تو یہاں کیسے نہ پتا چلتا؟ میں نے کہا تھا ماہم تم اپنا تل چھپا کر رکھو، جب بھی مشن کے دوران ہو ہوڈی پہنا کرو۔ کل اس نے تمہارا تل دیکھا تھا اور پھر چہرہ بھی دیکھ لیا۔ ماہم نے بھی سر ہلایا کہ غلطی تسلیم کی تھی۔ اچھا، جو ضروری سامان اٹھانا ہے جلدی سے پیک کرو، ہم جا رہے ہیں۔ پر کہاں؟ اپارٹمنٹ۔ تمہارا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ پھر آئے گا یہاں۔ ماہم نے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی اور حسان احمد کو کال پر سب بتانے لگا۔ ایمان بیٹا، جی بھیا، بیٹا کیا خیال ہے آپ کو دوبارہ سے پھپھو کے عہدے پر فائز کیا جائے؟ یس بھیا، مجھے ایک چھوٹی سی گڑیا چاہیے۔ سمیر نے سومی کی طرف دیکھا تو سومی نے بھی زور و شور سے سر ہلایا۔ یس پاپا، مجھے بھی گڑیا چاہیے۔ سومی نے آنکھیں پٹپٹاتے کہا تھا کہ سجل سرخ چہرہ لیے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ سن لیا بیگم، اب نو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سمیر سجل کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولا تھا۔ شرم کرے سمیر، جب بیٹی ہونی ہوگی ہو جائے گی، ایسے کیسے ہوگی؟ اس کے لیے میری محنت درکار ہوگی۔ سمیر آنکھوں میں شرارت، چہرے پر سنجیدگی تاری کیے بولا تھا کہ سجل کو آنکھوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اصل میں سمیر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا کہ کل رات سومی نے دونوں کی جان نہ چھوڑی تھی۔ جب سمیر نے اسے اٹھانا چاہا، سجل نے آنکھیں دکھائی کہ آج وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سوئے گی۔ اس لیے سمیر بیچارہ ٹھنڈی آب بھرتا سومی کو ہٹا کر درمیان میں لیٹا اور ایک بازو پر سومی کا سر رکھا، دوسرے پر سجل کا۔
اور وہ دونوں کو پیار کرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ اب صبح سے سجل کو تنگ کر رکھا تھا کہ اسے بیٹی چاہیے، وہ اس سے دور نہ جائے۔ اس کی انتہائی بے باکی پر سجل سرخ چہرے سے آنکھیں بڑی کر کر ڈرانے کی کوشش کرتی، پر سمیر کی اگلی بات اسے شرمانے پر مجبور کر دیتی۔ سمیر، سجل بیچاری گھور کر رہ گئی تھی، جبکہ سمیر کی بولتی نظریں اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ سجل کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنا بچاؤ کرتی۔ سمیر چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا، آپ ناشتہ فنش کرو، دونوں جلدی سے، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ سمیر ان کو کہتا اپنے تیار ہونے کے غرض سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے سومی کو اسکول، ایمان زارا کو یونیورسٹی ڈراپ کرنا تھا۔ سجل روم میں آؤ، ساتھ ہی سجل کو حکم دیتا اپنے کمرے کی جانا پڑا تھا۔ سمیر نے جان بوجھ کر یونیفارم نہیں پہنا تھا کہ رات کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ بھابھی جائیے نا، بھائی کی ہیلپ کریں، ہمیں لیٹ ہو رہے نا، ہے نا سومی؟ ایمان نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ سومی تیزی سے منہ چلاتا سر ہلا گیا تھا۔ ایمان کو اتنا کیوٹ لگا کہ چٹا چٹ اس کا چہرہ چوم لیا، لیکن سجل اچھے سے جانتی تھی سمیر اب اس کے ہوش ٹھکانے لگائے گا، پھر بھی رات کے لیے وارن کر کر جائے گا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی اٹھی۔ شیلا زمین پر بیٹھ کر آنکھیں پھاڑے سامنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی، گویا کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہو۔ زہیب مسلسل اس لڑکی کو پیٹ رہا تھا جس نے شیلا کو ٹچ کیا تھا۔ اس کا ہاتھ مسلسل اس کی کمر کو چھو رہا تھا۔ زہیب غضبناک تیور لیے اسی کے اس ہاتھ کو جھٹ کر مروڑا کہ وہ چیخ اٹھا تھا۔ اس کے مار پر سب کلب میں میوزک اور رنگ برنگی لائٹوں کو بریک لگی تھی۔ ایک ہی لائٹ روشن ہو گئی تھی۔ سب ہراساں نظروں سے زہیب کو مارتا دیکھ رہے تھے، جو بالکل جنونی ہو گیا تھا۔ خون، ایک کدو، دیکھو دیکھو، چھوڑو اس کو، نہیں تو میں تمہیں سچ میں کدو بنا دوں گی۔ شیلا لڑکھڑاتی زبان سے زہیب کو روک رہی تھی۔ اس پر ڈرنک کا اثر ہو گیا تھا جو اس لڑکے نے ڈانس کی آفر کرنے سے پہلے دی تھی۔ شیلا نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کولڈ ڈرنک کہہ کر زبردستی تھما دی تھی، کیونکہ اس نے کولڈ ڈرنک میں وسکی کی کچھ مقدار شامل کر دی تھی۔ زہیب نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے سے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، اگر اتنے ہی شریف ہو تو کیوں آنے دیتے ہو اپنے گھر کی عورتوں کو یہاں کلبوں میں، اور کیوں ایسا لباس پہننے دیتے ہو؟ اب اگلا بندہ دیکھ کر فدا نہیں ہوگا تو اور کیا کرے گا؟ وہ لڑکا زمین پر پڑا منہ سے نکلتے خون کو ایک طرف تھوک کر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات پر زہیب نے ایک زوردار مکہ مارا تھا کہ وہ تورا کر نیچے گرا تھا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا اس لڑکے نے، بات بالکل ٹھیک کی تھی۔ اب بھی وہ بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اب اس پر، اس کے خاندان پر، اس کی لڑکی کی وجہ سے کوئی پہلی بار انگلی اٹھانے میں کامیاب ہوا تھا۔ زہیب اس لڑکے کو مار کر شیلا کی جانا بڑا تھا۔ اس کو 2 قدم کی دوری پر دیکھ کر شیلا جلدی سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ شیلا رکو۔ میں کیوں رکوں؟ میں ٹرین چلا رہی ہوں۔ ہٹ جاؤ نہیں تو میں تمہیں بھی نیچے کچل دوں گی۔ کدو، سیلی گرل، آئی سے سٹاپ۔ وہ اب وہاں پڑے صوفوں کی دوسری جانب کھڑی تھی اور زہیب کی حالت یوں تھی کہ ابھی اس کی گردن دھڑ سے جدا کرتے۔ مجھے ڈانس کرنا ہے۔ نشے چڑھ گیا تھا۔ او کڑی نشے، اے سانٹ کدو، آنکھیں نیچی کرو۔ وہ مجھومتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ آنکھیں کھولنے پر زہیب کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر حکم دینے لگی، جبکہ وہاں کھڑی عوام اب مزے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو ویٹر جلدی سے لے گیا تھا کہ وہ نیم بے ہوش سا پڑا کر رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں؟ اے لڑکی ادھر آؤ، جاؤ تم جاؤ، کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ چلو سانگ چلاؤ پارٹی والا۔ وہاں سب کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ شیلا کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، چہرہ بھی سرخ ہو کر وہ مزید آتشفشاں لگ رہی تھی۔ زہیب ضبط سے اس کی بکواس کو سن رہا تھا، ورنہ ارادہ اس لڑکے سے بھی اس کی بری حالت کرنے کا تھا۔ اس کی چلانے پر ڈی جی نے یہی گانا پلے کیا تھا۔ سب ان کو چھوڑ کر آپس میں گم ہوتے ڈانس کرنے لگے تھے، جبکہ شیلا بند ہوتی آنکھیں سر جھٹک کر کھولنے کی کوشش کرتی، عجیب نظروں سے زہیب کو گھورا تھا۔ زہیب نہیں چاہتا تھا کہ مزید سب کے بیچ کوئی تماشا بنے، پر یہ لڑکی اس کے ضبط کا آخری حد تک امتحان لے چکی تھی۔ وہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچا تھا، اس کو بازو سے گھسیٹ کر باہر لے کر نکلا تھا۔ اس کے دوست جس سے شیلا بات کر رہی تھی وہ اس واقعے سے بے خبر تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ کہیں چلی گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم برے لگتے ہو، نفرت ہے مجھے تم سے، وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی نفرت کا بھی اظہار کر رہی تھی۔ چٹاخ! زہیب نے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے احمق لڑکی، چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں۔ چھوڑ نہیں تو ادھر ہی اڑا دوں گی تجھے۔ وہ اس کے بازو کے سخت حصار میں کھڑی اپنی 2 انگلیوں کو اس کی کنپٹی پر رکھ کر دھمکانے لگی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اپنے گال پر رکھا ہوا تھا۔ اگر ہوش میں ہوتی تو ضرور دونوں میں جنگ عظیم چھڑ چکی ہوتی۔ اب تک دونوں کی طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی۔ اس کی حرکت پر زہیب کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ در آئی تھی۔ شیلا پر وسکی کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، ایسے کیا گھور رہے ہو؟ گولی چلا دوں گی۔ چلاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔
مرنے کے لیے تیار ہو جو. آج کدو کے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی اس پسٹل سے. وہ اس کے سر کو دیکھتی بولی تھی. کرو, ہمت ہے تو تمہیں میں بھی تو یہی دفن کر دوں گا. وہ قابل زہیب تھا جو برداشت کرتا رہا تھا, لیکن کب سے اس ہینڈسم چارمنگ گڈ لکنگ لڑکے کو کدو کہہ رہی تھی. یہ چل کیوں نہیں رہی؟ وہ اپنی انگلیوں سے دباؤ بڑھاتے بولی تھی. کیونکہ تمہاری ساری گولیاں میں نکال چکا ہوں, اب بیٹھو ورنہ اندر مجھے پٹخنا آتا ہے. زہیب سرد آواز میں بولا تھا. شیلا اس کا بازو چھڑ کر گاڑی کی بونٹ پر جا بیٹھی تھی, جبکہ زہیب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. جب ہی تن فن کردہ گاڑی میں بیٹھا سٹارٹ کر دی. گاڑی جو ہی آگے بڑھی, شیلا کی چیخیں عروج پر تھی. زہیب لب بھیج کر سست روی سے آگے بڑھا رہا تھا. شیلا گرنے کے خوف سے مسلسل چیخ رہی تھی. زہیب کو تو جیسے کان آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا, نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ دکھائی. کدو بچاؤ مجھے, دیکھو میں اڑ رہی ہوں, جہاز روکو میں گر جاؤں گی, بریک لگاؤ جہاز کو. اس کی اون پٹانگ باتوں کو وہ سنتا اسے تنگ کرنے کے لیے سپیڈ تھوڑی سی اور بڑھا گیا تھا. شیلا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے دونوں ہاتھ کھولے جھول رہی تھی, ساتھ دہائیاں بھی دے رہی تھی. تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں, بدتمیز انسان, اس جہاز کے نیچے دے دوں گی. شیلا کے بال بکھر گئے تھے, آنکھیں گرنے کے خوف سے بڑی بڑی ہو گئی تھی, لب مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہے تھے. اس سے پہلے کہ شیلا رونا شروع کر دیتی, زہیب نے بریک لگائی. ساتھ ہی شیلا سرک کر سڑک پر جا گری. رات کا وقت تھا, اس پہ سنسان سڑک پر سوائے ان کے اور کوئی موجود نہ تھا جو کہ شیلا کی چیخیں سنتا. میں نیچے آ گئی, مجھے بچاؤ کدو, دیکھو میں جہاز کے نیچے ہوں. شیلا اٹھ کر بیٹھی اور اپنے سر پر کھڑی گاڑی کو دیکھ کر پھر سے چلانا شروع کر دیا. زہیب جلدی سے باہر نکلا, اس کی جانب بڑھا. اب آئے تمہارے ہوش ٹھکانے؟ اس نے بے دردی سے شیلا کے بال مٹھی میں پکڑے تھے. زہیب کو شیلا کی حرکتیں ناگوار گزر رہی تھی, پر اس پر وسکی کا نشہ تیاری دیکھ کر اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ اس نے پہلے کبھی نہیں پی. اس کے بال پکڑنے پر شیلا کرا اٹھی تھی. اس نے زوردار تھپڑ زہیب کو مارا تھا. اس کی حرکت پر زہیب کے ماتھے پر بلوں میں اضافہ ہوا تھا. گھٹیا لڑکی, تمہاری اتنی ہمت. زہیب نے سختی سے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر مروڑا تھا. شیلا کے رونے میں تیزی آئی تھی. مزید ڈر سے اس کی آنکھیں سرخ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کو واقعی دفن کر دے گا. مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں ڈیڈ کو بتاؤں گی. شیلا خوف سے من منائی تھی. بند کرو بکواس, دماغ گھما دیا تم نے. سوچا ہے کہ اگر میں نہ آتا تو وہ کیا کرتا تمہارے ساتھ؟ زہیب دھاڑا تھا. بولو, جواب دو. جبکہ اپنے تھپڑ کا بدلہ وہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد لینے کا ارادہ کر چکا تھا. شیلا اس کو جواب دیے بغیر گھورنے لگی تھی. زہیب نے گہرا سانس بھرا, اس کو پکڑ کر اٹھاتے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا, خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر جہرانہ تیور لیے گاڑی کی سپیڈ فل کر دی تھی. شیلا نے سر اس کے کندھے سے ٹکایا جسے زہیب نے جھٹک دیا تھا, پر وہ پھر ڈھیٹ بنی. سر اس کے شانے سے ٹکائے, آنکھیں موند گئی تھی. گھر پہنچ کر زہیب نے اسے اٹھایا, پر وہ سیٹ سے لگائے نیند کی دھت پڑی ہوئی تھی. فواد صاحب کو زہیب سے کچھ ضروری بات کرنی تھی, اس کا انتظار کر رہے تھے. کچھ دنوں سے وہ بہت مصروف تھے, گھر میں بھی ڈنر کے بعد آتے تھے. رات دیر تک گھر آیا, اپنے لیے کافی بنا کر لیپ ٹاپ لیے کام کرنے لگا تھا. پھر شیلا کے پیچھے ہو لیا. فواد صاحب اس کے کمرے میں گئے, پر اس کو وہاں نہ دیکھ کر پریشان ہوئے. پھر کال کی تو زہیب کال نہیں اٹھا رہا تھا. وہ پریشانی میں لانچ میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے. ان کو بیٹھا دیکھ مسز فواد بھی باہر آ گئی تھی. کیا ہوا, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے طبیعت, پر زہیب کا انتظار کر رہا ہوں. کہاں زہیب؟ رات کا 1 بج رہا ہے. وہ گھڑی پر وقت دیکھتی بولی تھی. تمہارے سامنے ہی آیا تھا گھر, جب میں نے کہا کہ ضروری بات کرنی ہے تو تھوڑی دیر بعد کہنے کا آ کر کمرے میں چلا گیا تھا. وہ نہیں آیا تو میں خود گیا, پر اپنے کمرے میں نہیں تھا. فواد, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, نہ جانے کہاں گیا ہے. مسز فواد پریشانی کے عالم میں بولی کہ اسی وقت زہیب شیلا کو گود میں اٹھائے اندر آیا, پر سامنے اپنے ڈیڈ موم کو دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا تھا. یہ کیا ہے زہیب, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان کو یوں دیکھ کر گرجے تھے. وہ ڈیڈ, میں شیلا. اس سے پہلے وہ کچھ بولتے, شیلا نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا تھا اور مجبوری سے اسے اٹھائے کھڑا تھا. اس پر اس کی بے باک حرکتیں زہیب کو کرنٹ سا لگا تھا. دل کیا یہیں پھینک دے اس کو. زہیب, یہ سب کیا ہے, تم نے کیوں اٹھایا ہوا ہے ایسے؟ موم, ڈیڈ, میں آپ کو سب بتاتا ہوں, پہلے اس کو اس کے کمرے میں چھوڑاؤں. ان کی آواز پر جواد صاحب, ان کی بیوی باہر آ گئے تھے. کیا ہوا فواد, سب خیریت ہے نا؟ وہ بے دہانی میں کمرے سے نکلتے بولے. شہلا کو زہیب کی گود میں دیکھ کر ان کی حالت پر فواد صاحب جیسی ہو گئی تھی. بڑوں کے کمرے نیچے تھے, اب بچوں کے اوپر. اجازت تک شاید آواز نہیں گئی ہوگی, اس لیے وہ بے خبر سو رہا تھا. جاؤ اور فوراً نیچے جاؤ. فواد صاحب غصہ ضبط کرتے بولے, پر انہیں اپنی تربیت پر یقین تھا, اس لیے پہلے وہ زہیب کی بات سننا چاہتے تھے. کیا ہوا شیلا کو زہیب؟ تایا جان, شیلا نے ڈرنک کی ہے. وہ اتنا بول کر آگے بڑھا, جبکہ اس کی سی بات پر سب حیرت میں آ گئے تھے.
جیسے ہی زہیب شیلا کو اس کے کمرے میں بیڈ پر پٹک کر واپس آیا، اسے اپنے آپ سے بھی اور شیلا کے چھونے سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے نیچے آیا، سب کو تفصیل سے بتایا، جسے سن کر جواد صاحب شرمندہ سا نظریں جھکا گئے تھے۔ ان کی اولادیں اور کون سے رنگ دکھانا باقی تھے۔ وہ بغیر کچھ بولے واپس چلے گئے تھے، ان کے الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ فواد صاحب نے زہیب اپنے سینے میں بھیج لیا تھا، ان کو اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو کچھ ضروری بات کرنی تھی نا؟ ہاں کرنی تو تھی، پر اب رات کافی ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ۔ نہیں آپ بتائیے، میں پھر سو جاتا ہوں۔ زہیب زردی ہوا تھا۔ اچھا ایمان کیسی لگتی ہے تمہیں؟ بہت اچھی ہے ڈیڈ۔ تو کل ہم ان کے گھر جائیں؟ کس سلسلے میں؟ بھائی اپنی بہو بنانے کے سلسلے میں۔ بہو؟ زہیب بڑبڑایا، پھر سمجھ آئی تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ موم ڈیڈ آپ یہ دونوں کیا سوچ رہے ہیں؟ ایمان میری بہن ہے، زرش اور سجل آپی کی طرح، پلیز یہ سب سوچ کر ہمارا بہن بھائی والا رشتہ خراب مت کریں۔ زہیب دو ٹوک انداز میں بول کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ فواد صاحب کو ان کا جواب مل گیا تھا۔ دیکھا فواد، سجل نے صحیح کہا تھا کہ وہ نہیں کرے گا۔ اب چھوڑیے، جہاں اس کی مرضی ہوگی وہی ہمیں بتا دے گا۔ وہ بہت خوش قسمت گھر ہوگا جہاں ایمان جائے گی۔ فواد صاحب سر سانس بھرتے ہوئے بولے اور اپنی اولاد پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی عائد نہیں تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ وقت رہتے زہیب کی رائے لے لی۔ اگر وہ پوچھے بغیر چلے جاتے تو زہیب نے سب کچھ تہس نہس کر دینا تھا۔ جی یہ بات تو اپنے ٹھیک کہی، اب چلے آپ بھی سو جائے، صبح پھر طبیعت خراب ہو جائے گی۔